قومی سیاسی منظرنامے میں بڑی ہلچل، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا دورہ کوئٹہ کامیاب، درجنوں ممتاز سیاسی شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، سابق وفاقی وزراء سردار فتح محمد حسنی، مجیب الرحمان محمد حسنی، میر عاصم کرد، میر دوستین ڈومکی اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا دورہ کوئٹہ کامیاب اس لحاظ سے ہے کہ درجنوں ممتاز شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے اور قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کی مختلف رہنما یہاں سے محمد خان لہڑی، سلیم کھوسا، شعیب نوشروانی بھی شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز میں۔ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے کوئٹہ جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، نواز شریف پنجاب پر ہی توجہ دیں، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ نواز شریف کا دورہ کوئٹہ نون لیگ کی کمزوری قرار دے دیا، کہا جو باپ ماضی میں برا تھا وہ آج بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ناراضی نہیں، فیلڈ سجائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی ہر پچ پر الیکشن لڑنے کو تیار ہے۔ کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں، لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں۔ پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے بھی صحیح۔ مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدا کیے گئے ہیں تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صوبے میں جا کے اکا سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے۔ میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں، اپنے جماعت کے تھرو سیاست کرو، کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں۔ امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا۔ شہباز شریف سے پوچھے، اسحاق ڈار سے پوچھے، کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالتی ریمانڈ منظور کر لیا گیا، جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں عدالتی ریمانڈ منظور کیا۔ اڈیالہ جیل میں نیب ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، ایسے کیا حالات تھے کہ ٹرائل یوں چلایا؟ کن وجوہات پر کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ بظاہر تینوں نوٹیفیکیشنز رولز کے مطابق نہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا متعلقہ اداروں کا ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھ دیں گے۔ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ الزامات درست ہیں تو بلا شبہ حکومت اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کیس کی 8 نومبر کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ اداروں کی ساکھ بچانے کے لیے درخواست گزار کے الزامات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت فی الحال معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت فریقین کے خلاف دیگر فارم موجود ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار وزارت دفاع میں شکایت درج کراتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پنجاب میں زرعی انقلاب کے لیے موسن سپیڈ سے کام جاری ہے۔ حکومت نے صوبے میں 9 ماڈل زرعی سینٹرز قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے حتمی پلان طلب کر لیا۔ زرعی ماڈل سینٹر میں کاشتکاروں کو تمام سہولتیں ایک چھت تلے میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں زرعی ترقی کے لیے بڑا اقدام، صوبے میں 9 ماڈل زرعی سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے حتمی پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں ماڈل زرعی سینٹرز کا قیام کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں ماڈل زرعی سینٹر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سید محسن نقوی نے کاشتکاروں کو تمام تر سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے
तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिवीजन के सतह पर मॉडल ज़राई सेंटर्स में तमाम सहूलियात एक छत तले मैसर होंगी। मॉडल ज़राई सेंटर्स में बीज, खाद, ज़राई अद्वियात, मशीनरी और आलात फराहम किए जाएंगे। फल, सब्जियों समेत दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। डिवीजन्स के बाद अजला में मरहलावार प्रोग्राम के तहत सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सूबाई वज़रा SM तनवीर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ज़राअत और ज़राई माहिरीन शरीक हैं। और आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तिजारत के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि दोनों ममालिक में तिजारत के फ़रोग और बैंकिंग चैनल खोलने पर बातचीत हुई है। नायब उज़्बेक वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो 2 दिन में बैठ के आइडेंटिफाई की, जिसमें हम पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो सकता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए वाइबल हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती हैं। हमने उस सारे मसाइल पे 5 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। एक ये कि इसकी पेमेंट्स कैसे होंगी, क्योंकि हमारा जो है वो दोनों के बैंक्स आपस में नहीं है। इस अपने डेलीगेशन में जो है उज़्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ अपने 20 बिजनेसमैन लाए थे, बट उसके साथ साथ अपने 3 टॉप बैंक्स के जो है वो भी सदूर को भी साथ लाए थे। पाकिस्तान की बेटी का एजाज वतन का नाम रोशन कर दिया। गुजरांवाला की उस्तानी मिसज़ैफ ने बेहतरीन टीचर का आलमी अवार्ड हासिल कर लिया। मिसज़ैफ ने 130 ममालिक के 7000 असातिज़ा में पहली पोजीशन हासिल की। क्रिकेट का बदला स्नूकर में। दोहा में जारी इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्विस्ट की फतह। SN रमजान ने भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी को वाज़ेह मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तानी स्टार की कामयाबी का स्कोर 5-0 रहा। SN रमजान ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।